سرور انبیاء حبیب خدا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر 70 رحمتوں کے دروازے کھول لیے، اور اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لہذا اس شخص کے ساتھ وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا جو یہ چاہے کہ اس کے لیے رحمتوں کے 70 دروازے کھول دیے جائیں، جو یہ چاہے کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، اس کو چاہیے کہ غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر کے نانا جان رحمت عالم جان مکی مدنی سلطان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑے پیر، پیران پیر، پیر دستگیر، بعض اسلامی بھائی اور بالخصوص نعت خوان اسلامی بھائی دستگیر پڑھتے ہیں، تے پر زبر پڑھتے ہیں، تو تے ساکن ہے، دستگیر۔ علی رحمت اللہ القدیر کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے ربیع الثانی، جسے اہل محبت ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل سردار اولیاء امام الاتقیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات و کرامات چند پیش کی جائیں گی۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے، علماء شام میں سے ایک عالم جن کا نام تھا عبداللہ بن علی تمیمی، یہ بیان کرتے ہیں، میں طلب علم کے لیے بغداد شریف آیا، ابن سقا نامی شخص میرا رفیق تھا، مدرسہ نظامیہ میں ہم رہتے تھے۔ اس وقت بغداد معلی میں ایک بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو لوگ غوث وقت کہتے تھے۔ ان کی ایک کرامت بڑی مشہور تھی کہ جب وہ چاہتے غائب ہو جاتے، جب چاہتے تو موجود ہو جاتے۔ عبداللہ کہتے ہیں یہ وقت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اللہ الغنی کی نوجوانی کا تھا۔ بزرگوں کی زیارت کا ہمیں بڑا شوق تھا، لہذا میں یعنی عبداللہ ابن سقا اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اللہ الغنی غوث وقت کی زیارت کے لیے اکٹھے چلے۔ راستے میں ابن سقا نے کہا میں ان بزرگ سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جن کا ان کو جواب نہ آتا ہوگا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اللہ الغنی نے فرمایا میں تو ان کا امتحان لینے نہیں برکت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم
غوث وقت کے مکان پر پہنچے. ہم نے ان کو ان کی مسند پر موجود نہ پایا. کچھ ہی دیر کے بعد اچانک وہ غوث وقت اپنی مسند پر ظاہر ہوئے. جلوہ فرماتے ہی ابن سقا کی طرف جلال و ہیبت سے دیکھا. فرمایا ابن سقا تجھ پر افسوس ہے, تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنے آیا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو. سن, تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے. ان بزرگ نے ابن سقا کا سوال جواب بھی ارشاد فرما دیا. پھر اس غوث وقت نے ابن سقا سے فرمایا, اے ابن سقا, میں دیکھ رہا ہوں جلد تجھ میں کفر کی آگ بھڑکے گی. پھر عبداللہ سے فرمایا, اے عبداللہ, تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں. سن, تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے. اے عبداللہ, میں دیکھ رہا ہوں تجھے دونوں کانوں تک دنیا گھیر لے گی کیونکہ تو نے بے ادبی کی ہے. پھر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اللہ الغنی کی طرف وہ غوث وقت متوجہ ہوئے. بلایا, قریب بٹھایا, ارشاد فرمایا, اے عبد القادر, تو نے ادب کے سبب اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد شریف کی جامع مسجد میں برسر منبر کہہ رہے ہو, قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ, یعنی میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو تمہارے قدم کے نیچے جھکا دیا ہے. عبداللہ بن علی تمیمی کہتے ہیں یہ فرما کر غوث وقت غائب ہو گئے. پھر ہم نے کبھی ان کو نہ دیکھا. جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا وہ ہو کر رہا. ابن سقا جس کو فرمایا تھا کہ میں تجھ میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں, اس نے علم حاصل کرنے میں شاندار کامیابیاں حاصل کی. جلد ہی مناظر مشہور ہو گیا, دور دور تک اس کے علم کا شہرہ ہوا. روم کے عیسائی بادشاہ کی دعوت دی. ابن سقا نے تمام عیسائی پادریوں کو شکست دی, لیکن اسی بادشاہ کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا, شہوت میں بدمست ہوا اور عیسائی ہو گیا. الامان الامان. ابن سقا کے جسم میں کوڑ کی بیماری پھیل گئی, جسم گل گیا اور اسی حالت میں کفر پر مر گیا. عبداللہ بن علی تمیمی مزید کہتے ہیں میرے بارے میں جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. میں دنیا کے معاملات میں پھنس کر رہ گیا. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اللہ الغنی جنہیں غوث وقت نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کی جامع مسجد میں برسر منبر کہہ رہے ہو, قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ, اور تمام اولیاء گردنیں جھکائے ہوئے ہیں. تو وہ دن آیا کہ حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد میں برسر منبر فرمایا, قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ, اور تمام اولیاء نے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے قدم مبارک کے سامنے اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں,
اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے، عبداللہ اور ابن سقا کو ایک ولی اللہ کی بے ادبی کی کیسی سزا ملی؟ عبداللہ محبت دنیا میں گرفتار ہوئے اور ابن سقا بدبخت بے ادبی کی بنا پر کفر کی آگ میں جا پڑا۔ سچ کہا کہ بادب بانصیب، بے ادب بد نصیب۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باادب بنائے، بانصیب بنائے، بے ادبی سے بچائے، بد نصیبی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام نبیوں کا ادب نصیب فرمائے، تمام صحابہ کا ادب نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کا ادب نصیب فرمائے، اولیاء عظام کا ادب نصیب فرمائے، قرآن پاک کا ادب نصیب فرمائے، کتب احادیث کا ادب نصیب فرمائے، دینی کتب کا ادب نصیب فرمائے، ہمیں مدینہ منورہ کا ادب نصیب فرمائے، مکہ معظمہ کا ادب نصیب فرمائے، مزارات اولیاء کا اور دیگر مقدس مقامات کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں کا ادب نصیب فرمائے، باپ کا ادب نصیب فرمائے، بڑے بھائی کا، بہن کا ادب نصیب فرمائے، ہر معزز دینی کا ادب نصیب فرمائے، اپنے دینی استاذ کا ادب نصیب فرمائے، اور اپنے پیر و مرشد کا ادب نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا پیر و مرشد رہے مجھے سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی۔ متی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے، میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی، میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی۔ تو دیوانہ مجھ کو بنا بہر مرشد، شہنشاہ ہے بغداد کا یا الہی، شہنشاہ ہے بغداد کا یا الہی۔ خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی۔ مجھے با ادب تو بنایا الہی، مجھے با ادب تو بنایا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بعیدۃ الاسرار میں ہے جب امام الاولیاء شاہ اتقیاء شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی نے یہ ارشاد فرمایا، قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو مسجد میں سینکڑوں اولیاء موجود تھے۔ سب سے پہلے آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا علی بن حیتی علی رحمت اللہ القوی نے اٹھ کر غوث پاک علی رحمت اللہ العظم کا قدم پاک اپنی گردن پر رکھا۔ پھر اس اجتماع غوثیہ میں جتنے بھی حاضر تھے سب نے اٹھ اٹھ کر باری باری آپ کا مبارک قدم گردن پر رکھا، یہاں تک کہ دور دراز مقامات پر جو اولیاء کرام تھے انہوں نے بھی سروں کو جھکا دیا۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو سعید قیلوی
اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہما نے اپنی اپنی مجلسوں میں سر جھکایا اور کہا علی رقبتی، میری گردن پر. شیخ ابو نجیب سہروردی علی رحمت اللہ الکوی نے اس فرمان شاہی پر گردن جھکا کر کہا علی راسی، میرے سر پر. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علی رحمت اللہ الباری خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے، ریاضتوں میں مصروف تھے. وہ بھی میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا نورانی بیان سن رہے تھے. قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ سنتے ہی فوراً سر جھکایا اور بارگاہ غوثیت میں عرض کیا بل قدماک علی راسی و عینی، بلکہ حضور کے قدم مبارک میرے سر میری آنکھوں پر ہیں. غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے یہ ادب کیا تو انہیں کیا ثمر ملا، کیا پھل ملا؟ انہیں یہ اس کا پھل ملا کہ آپ سلطان الہند ہو گئے. دنیا بھر کے اولیاء کرام نے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک روحانی طور پر اپنی آنکھوں اور سر پر لیا. شیخ خلیفۃ الاکبر رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. عرض کی یا رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر نے سچ کہا، اور وہ کیوں نہ سچ کہیں کہ وہ قطب ہیں اور میں ان کی نگہبانی کرتا ہوں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب کون، قطب خود کون ہے، خادم تیرا چیلا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. مزرعے چشت و بخار و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے. کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا. تاج فرق عرفہ جس کے قدم کو کہیے، سر جسے باج دے وہ پاؤں ہے کس کا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علی جدہ الکریم وعلیہ. تلخیص القلائد میں شیخ ابو مسعود احمد بن ابی بکر حریمی علیہ رحمت اللہ القوی سے مروی ہے ایک بزرگ شیر پر سواری کیا کرتے تھے. جس شہر میں تشریف لے جاتے ایک گائے شیر کی خوراک کے لیے طلب فرماتے، لوگ حاضر کر دیتے. اتفاقاً ایک شہر میں داخل ہوئے اور ایک صاحب ولایت سے گائے طلب کی. انہوں نے گائے بھیج دی، ساتھ ہی یہ پیغام بھی بھیجا اگر آپ بغداد شریف جائیں گے تو آپ کے شیر کی خوب دعوت ہوگی. یہ بزرگ جو شیر پر سواری کیا کرتے تھے اگلے ہی دن بغداد معلی حاضر ہوئے. پہنچے تو حضور پرنور سید الافراد قطب الارشاد غوث اعظم قطب عالم علی رحمت اللہ الاکرم کو کہلا بھیجا ہمارے شیر کی خوراک کے لیے گائے تیار کر کے بھیجو. حضور پرنور سید الاولیاء 11ویں والے پیا رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے گائے بھیجنے کا ارشاد فرمایا.
شیر پر سواری کرنے والے بزرگ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے شیر کی خوراک کے لیے گائے کا انتظام کر دیا گیا ہے، خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ ہماری ولایت کا زور ہے۔ غرض گائے بھیجی گئی، جب گائے چلی تو غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی گلی کا ایک دبلا پتلا کتا جو چوکھٹ پر پڑا رہتا تھا وہ بھی چل دیا۔ جب گائے ان بزرگ کے سامنے پہنچی تو شیر کو اشارہ کیا، شیر گائے پر جھپٹا، ادھر کتے نے جس لگا کر شیر کا گلا پکڑ لیا اور اپنے پنجوں سے اس شیر کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور گائے کو ہکاتا ہوا حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے آیا۔ وہ شیر پر سواری کرنے والے بزرگ شیر کی حالت دیکھ کر غوث پاک کے گلی کے کتے کی جرت دیکھ کر شرمندہ ہوئے اور امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، معافی طلب کی اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ تجھ سے در در سے سب اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی جدہ الکریم وعلیہ۔ تفریح الخاطر میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، صبح کا وقت ہے، ایک خادم بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور آج ہمارے ہاں روزہ افطار فرمائیں۔ حضور پرنور قطب الکونین غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ فرما لیا۔ دوسرا خادم دعوت پیش کی، اس کے ہاں افطار کرنے کا اس سے بھی وعدہ فرما لیا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے 70 خادمین حاضر ہوئے، آپ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ افطار کا وقت آیا تو غوث پاک شہنشاہ بغداد ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں 70 کے 70 مریدوں کے ہاں تشریف فرما ہو گئے، سب کے ہاں روزہ افطار فرمایا، کھانا تناول فرمایا۔ اگلا دن آیا، خادمین جمع ہوئے، ہر ایک خوشی سے کہتا ہے کہ رات مرشد پاک نے ہمارے ہاں روزہ افطار کیا، کھانا تناول فرمایا۔
دوسرا کہتا ہے کہ مرشد پاک نے تو ہمارے ہاں روزہ افطار کیا تھا، ہمارے ہاں کھانا تناول فرمایا تھا۔ غرض کے 70 خادمین آپس میں بحث کرنے لگے۔ مدرسے والوں نے بحث سنی تو انہوں نے کہا رات تو مرشد پاک نے مدرسے سے قدم بھی باہر نہیں نکالا، آپ نے تو یہی روزہ افطار کیا، یہی کھانا تناول فرمایا۔ سب حیرت میں پڑ گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا مرشد یہ کیا معمہ ہے؟ فرمایا جو فرمایا سنیے اور ایمان مضبوط کیجیے، کچھ تعجب نہ کرو، رب کائنات جل جلالہ نے اپنے اولیاء کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ جمیل الرحمن قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ قبالہ بخشش میں آپ کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، کہ عقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا، کہ عقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی جدہ الکریم وعلیہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کے طلباء کا بیان ہے۔ غوث الورا بے کسوں کے مشکل کشا و حاجت روا، دافع رنج و بلا رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے۔ اچانک آپ کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا، ہاتھ مبارک اپنی چادر میں پوشیدہ فرمایا۔ کچھ ہی دیر میں جب مبارک ہاتھ مقدس چادر سے باہر نکالا تو ہم نے دیکھا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور ہاتھ گیلا تھا۔ طلبہ کہتے ہیں کہ جلال اور ہیبت ایسی تھی کہ ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی، ہم نے دن اور تاریخ نوٹ کر لیا، لکھ لیا۔ اس واقعے کے 2 مہینوں کے بعد کچھ تاجر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے اور تحائف پیش کیے۔ وارث المصطفیٰ غوث الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم نے ان تاجروں سے حال پوچھا۔ تاجروں نے عرض کیا علی جا، ہم یہاں سے 2 ماہ کی مسافت پر تھے، اچانک ایسی ہوا چلی کہ ہمارا جہاز پانی میں ڈوبنے لگا، ہم گھبرا گئے۔ گھبرا کر ہم نے نعرہ لگایا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد۔ اسی وقت ایک ہاتھ نمودار ہوا
جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. طلبہ کہتے ہیں ہم نے تاریخ، دن اور وقت ملایا تو بالکل اس وقت کے مطابق صحیح پایا. یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک کے چہرہ مبارک سرخ ہوا تھا، جلال و ہیبت کے آثار ظاہر ہوئے تھے. آپ نے اپنا ہاتھ چادر میں پوشیدہ فرمایا تھا اور مبارک آستین سے پانی ٹپک رہا تھا اور ہاتھ گیلا تھا. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم، کے بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سونے کون تیرے سوا غوث اعظم. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علی جدہ الکریم وعلیہ. برکات قادریت میں ہے دستگیر بے کساں، رہنمائے گمراہاں، شہباز لامکاں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہاں چور چوری کرنے آیا، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اندھا ہو گیا، ہر طرف سر ٹکراتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، مجبور ہو کر بیٹھ گیا. صبح کے وقت گرفتار کر کے بارگاہ غوثیت میں پیش کیا گیا. ارشاد فرمایا یہ ہمارے یہاں دنیا کی دولت چرانے آیا تھا، ہم اس کو وہ دولت عطا کرتے ہیں جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی. یہ فرما کر دستے با برکت جیسے ہی اس کی آنکھوں پر پھیرا، اس چور کی آنکھیں روشن ہو گئیں. پھر نگاہ کرم فرمائی، اور ایسی نگاہ کرم فرمائی کہ اسی وقت ہاتھوں ہاتھ اسے مرتبہ ولایت عطا فرما دیا. ایک ابدال نے انتقال فرمایا تھا، ان کی جگہ اسے ابدال قائم فرما کر بھیج دیا.
طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ وہ سنگی بدعتیں، وہ تیزی کفر کہ سر پہ تیغ دل پہ سل ہے یا غوث۔ خدا را نا خدا آدھے سہارا، ہوا بگڑی بھنور حائل ہے یا غوث۔ جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محیی ہے تو قاتل ہے یا غوث۔ تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، آقا تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث۔ رہی ہاں شامت اعمال یہ بھی جو تو چاہے ابھی زائل ہے یا غوث۔ غیور غیور اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ منہ، ورنہ کس قابل ہے یا غوث۔ سگے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی جدہ الکریم وعلی۔ بہجت الاسرار میں ہے، ایک مرتبہ حضور پر نور سیدنا باز اشہب شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کے بیان میں ایک عیسائی پادری آیا جس کا نام تھا سنان۔ اس نے آ کر آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے اعلان کیا، میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے اسلام قبول کرنے کی نیت کی تو دل میں خیال آیا یمن میں جو سب سے افضل ہوگا میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ اسی خیال میں سو گیا تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر مقدر جگایا اور ارشاد فرمایا، سنان تو بغداد جا اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر، کیونکہ وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ہیں۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شائدہ تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قلائد الجواہر میں ہے، ایک مرتبہ حضور پر نور سیدنا محی الدین محبوب سبحانی قدس سرہ الربانی بغداد والوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ لوگ تلاشتے ہوئے دریائے دجلہ پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ پانی پر اس طرح چل رہے ہیں جیسے لوگ خشکی پر چلتے ہیں۔ مچھلیاں پانی سے نکل نکل کر سلام عرض کر رہی ہیں، قدم مبارک چوم رہی ہیں۔ اسی دوران ایک عمدہ یعنی بہت اچھی جائے نماز دیکھی گئی، تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر لکھا تھا، الا ان اولیاء اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دوسری سطر پر لکھا ہوا تھا،
السلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، اقامت ہوئی، حضور پر نور امام الاولیاء شاہ اتقیاء 11ویں والے پیا رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی۔ جب آپ تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے تو حاملان عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے بھی آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے مبارک لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو جاتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا ختم کی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر خوش ہو جا، ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی، سگے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ عز و جل، سگے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رحمت تیری اگر شامل ہے یا غوث۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باول مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کی برکتیں لوٹ رہے ہو، مدنی چینل کے ناظرین، کتنے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جنہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کی سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ حضور پر نور محبوب سبحانی، شاہ جیلانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ایسا ہے جیسا آسمان زمین پر ہے۔ فرماتے ہیں اگر میرا مرید زبردست نہیں تو کیا پرواہ، میں اس کا آقا عبد القادر تو زبردست اور قوت والا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں اور میرے مرید کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے مغرب سے ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانپ دوں۔ قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں میرے مرید خوف نہ کر، اللہ عز و جل میرا رب ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی، مجھ کو وہ رفعت ملی ہے کہ جس سے میں مقصود کو پہنچ گیا ہوں۔ مزید فرماتے ہیں میرے مرید کسی دشمن سے نہ ڈر، بے شک میں مستقل عزم والا، سخت گیر اور لڑائی کے وقت قتل کرنے والا ہوں۔ کس نے عرض کی حضور آپ کے مریدوں میں پرہیزگار اور گناہگار دونوں ہی ہوں گے؟ فرمایا پرہیزگار میرے لیے اور میں گناہگار مریدوں کے لیے ہوں۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں مجھ کو میرے رب عز و جل نے ایک طویل تا حد نظر پھیلا ہوا رجسٹر دیا جس میں میرے قیامت تک ہونے والے تمام مریدوں کے نام درج تھے اور لکھا تھا یہ سب بخشے گئے۔ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے ایک مرتبہ دروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلہ والوں میں سے بھی ہے؟ فرمایا کہ جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھے حکم ہی نہیں ہے۔ غوث الاغواث رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے مجھ سے مدد چاہے اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا، جو کوئی میرا توسل کر کے اللہ عز و جل سے حاجت چاہے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہم
ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بلیا تو غم و افگار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لیووں کے ہے پنجا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی جدہ الکریم وعلیہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ سعادت مند ہیں اسلامی بھائی اور خوش نصیب ہیں اسلامی بہنیں جو کسی مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو کر غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ الحمدللہ عز وجل مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں شیخ طریقت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، عامل قرآن و سنت، صاحب خوف و خشیت، اعلیٰ حضرت عاشق اعلیٰ حضرت امیر ملت مصنف فیضان سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہوں، اور آپ کی مریدی کی برکت سے الحمدللہ مجھے غوث پاک کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، میں تو آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بھی میرے پیر و مرشد کے ذریعے، جو اب تک غوث پاک کے مرید نہیں ہوئے، میرے پیر و مرشد کے ذریعے آپ بھی قادری اتاری بن جائیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ آپ سیدی قطب مدینہ شیخ العرب والعجم خلیفہ اعلی حضرت ساکن مدینہ منورہ مدفون جنت البقی حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری رضوی مدنی علی رحمت اللہ الغنی کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا وقار الدین قادری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علی رحمت اللہ القوی نے بھی امیر اہل سنت کو کتب حدیث وغیرہ کی اجازات اور سلاسل اربعہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہر وردیہ کی خلافتیں عنایت کی ہیں۔ جانشین نے شہزادہ سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا محمد فضل الرحمان صاحب اشرفی رضوی قادری علی رحمت اللہ القوی نے بھی امیر اہل سنت کو اپنی خلافت دی اور حاصل شدہ تمام اسانید و اجازتوں سے نوازا ہے۔ مزید بزرگوں سے بھی خلافت حاصل ہے، مگر امیر اہل سنت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں سلسلہ قادریہ رضویہ میں ہی مرید فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے مریدوں کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ جو امیر اہل سنت کا دامن پکڑتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن کرم بھی ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ حاجی مشتاق علی رحمت اللہ الرزاق مرحوم نگران شورا، عالمی شہرت یافتہ نعت خواں، قاری، خطیب،
اور مرشد پاک کی چاہت میں بہت آگے بڑھے ہوئے، اطاعت کرنے والے ماشاءاللہ. ان کا جب آخری وقت آیا، جو اسلامی بھائی ان کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ رات اچانک حاجی مشتاق علی رحمت اللہ الرزاق کی طبیعت بگڑی، حالت غیر ہونے لگی. تو حاجی مشتاق نے فرمایا میرا رخ قبلے کی سمت کر دو. ان کے حکم کے مطابق ان کو قبلہ رخ کر دیا گیا. تو حاجی مشتاق آنکھیں بند کیے درود و سلام پڑھتے رہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، کافی دیر تک اسی طرح ذکر و درود میں مصروف رہے. پھر بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ پڑھتے پڑھتے نزعہ کا عالم طاری ہوا. کچھ دیر کے بعد آپ کی روح اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی. اللہ اس کے رسول کا کرم دیکھیے کہ امیر اہل سنت کا مرید جو غوث پاک کا بھی غلام تھا، الحمدللہ بوقت رخصت وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال جو بھی اسلام بھی ابھی تک کسی پیر صاحب کے مرید نہیں، ان کو مشورہ ہے، اسلامی بہنیں بھی، وہ بھی اگر چاہیں تو میرے مرشد کے مرید ہو جائیں، چاہیں تو طالب ہو جائیں. اپنے پیر کی بیعت بھی قائم رہے گی، فیضان اتار بھی جاری ہو جائے گا. غوث اعظم سے ہمیں تو پیار ہے، دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا محبوب سبحانی، شاہ جیلانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عرفہ و اعلیٰ شان و شوکت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں آپ کے مبارک قدم کے سامنے جھکی اور آپ کے مبارک قدم کی ممبر بنی. آپ کے در کا کتا شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا. آپ بیک وقت 70 مریدوں کے ہاں افطار فرماتے ہیں. مدرسے میں ہی تشریف فرما ہو کر ڈوبتے جہاز کو کناری لگا دیتے ہیں، چوروں کو ابدال بنا دیتے ہیں، مریدوں کے لیے بشارتیں سناتے ہیں. آپ وارث مصطفیٰ ہیں، غوث الاولیاء ہیں، بے کسوں کے حاجت روا و مشکل کشا ہیں، سلطان الوقت ہیں، محی الدین ہیں، غوث الثقلین ہیں. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرفہ و اعلی مقام یوں ہی نہیں پا لیا، بلکہ آپ نے یہ عرفہ و اعلی مقام حاصل کرنے کے لیے نفس و شیطان سے جان چھڑانے کے لیے سال ہا سال تک جد و جہد فرمائی. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 25 سال عراق شریف کے جنگلوں میں تنہا ریاضتیں فرمائی، اکیلے 25 سال. ہم سے ایک رات ہفتہ وار میں ٹھہرا نہیں جاتا. نفلی اعتکاف کی برکتیں، ہر سانس پر ثواب، سبحان اللہ، اچھی صحبتیں، دعائیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نماز تہجد کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ بروز قیامت صدا ہوگی کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہتی تھیں. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوتے تھوڑے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور انہیں بے حساب داخل جنت کر دیا جائے گا. ایسی ایسی تہجد کی برکتیں. پھر بھی غوث پاک کے چاہنے والے، اس غوث پاک کے چاہنے والے جنہوں نے 25 سال تنہا عراق شریف کے جنگلوں میں گزارے، وہ ایک رات ہفتہ وار اجتماع میں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں. تہجد، سبحان اللہ. پھر اذان فجر سنیں گے، اس کا جواب دیں گے، نماز فجر با جماعت ادا ہوگی، پھر تلاوت، نعت، بیان، اشراق، چاشت، حج و عمرے کا ثواب. پھر ٹھیک ہے اپنے کام دھندے پر جائیں، جو بھی جائز کام کرتے ہیں آپ،
اتنی برکتیں پھر بھی ہم رات ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ امیر اہل سنت کی خواہش ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے جس نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے وہ نماز با جماعت اسی مقام پر ادا کریں, اور اشراق چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد جو صلاۃ و سلام ہوتا ہے اس میں شرکت کر کے پھر واپس ہوں. آئیے ایک بار پھر یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ صرف اجتماع میں, دعا میں نہیں, بیان میں نہیں, بلکہ اول تا آخر شرکت کرنے والے مدنی انعام پر شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. ہاتھ اٹھا کر زور سے کہیے انشاءاللہ. فیضان سنت میں جو باب ہے نا پیٹ کا کفل مدینہ, اس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے الحمدللہ میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا, درخت کے پتے اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا. مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا جبہ لا کر دیتا تھا. میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے, میں گمنام رہا. میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا اور دیوانہ کہتے تھے. کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا, خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بلا جھجک داخل ہو جاتا. دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی, مگر الحمدللہ عز و جل میں اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرتا. میرا نفس کبھی تو میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا, کبھی مجھ سے لڑتا. اللہ عز و جل مجھے اس پر فتح نصیب کرتا. میں مدتوں مدین کے بیابانوں میں رہا, نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا. ایک سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا رہا, بالکل پانی نہ پیتا. پھر ایک سال صرف پانی پر گزارا کرتا, گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا. پھر ایک سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا. مجھ پر سخت آزمائشیں آتی. ایک بار سخت سردی کی رات میں میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی. مجھ پر غسل فرض ہو جاتا, میں فوراً نہر پر آتا, غسل کرتا. اسی طرح اس ایک رات کی کڑکڑاتی ٹھنڈ میں 40 بار میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا. اس میں ان نادانوں کے لیے عبرت ہے, ان غوث پاک کے دیوانوں کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ جو غسل جنابت کے بعد یوں ہی غفلت کے باعث پڑے رہتے, غسل نہیں کرتے. تو جس گھر میں جنوبی ہو, ایسا شخص جس پر غسل واجب ہے, یا تصویر ہو, کتا ہو, روایت کا خلاصہ ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہاتھوں ہاتھ غسل جنابت سے فارغ ہو جائیں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابتداءً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئی. جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئی میں عاجز ہو کر زمین پر لیٹ گیا. میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیات جاری ہو گئیں, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ترجمہ کنز الایمان, تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہیں. ہمارے غوث پاک نے کتنی قربانیاں دی, اللہ اکبر. تو غوث پاک کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں. آپ نے 25 سال تنے تنہا عراق کے جنگلوں میں گزارے, اور ہمیں اور کوئی نہیں, ہمارے مرشد ہمیں گناہوں کی وادیوں سے نکالنے والے, ہمیں سنتوں کا درد دینے والے فرما رہے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ یک مشت 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں یک مشت 30 دن, ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے. غوث پاک کی چاہت بھی بہت ہے, ہم ان کے دیوانے بھی بہت ہیں, اور قافلے میں سفر بھی ہم سے نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, یہ تو مزے کی بات نہیں. وہ دعوت اسلامی تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتی ہے, اور امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی مقصد یہی دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. گھر بیٹھے بیٹھے یہ کس طرح ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح ہوگی؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمت کیجئے, مدنی قافلے کا ذہن بنائیے. آئیے میں آپ کو فیضان سنت سے مدنی قافلے کی بہار بھی پیش کرتا ہوں. فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ کے صفحہ 66 پر امیر علیہ سنت لکھتے ہیں, لیاقت کالونی حیدرآباد, باب الاسلام سندھ پاکستان. دعوت اسلامی کے مبلغ نے ایک نوجوان کو قافلے کی دعوت دی. وہ ناراض ہو گیا. یار آپ لوگوں کو کسی کی پریشانی کا خیال نہیں ہے,
میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ڈاکٹروں نے غلط کر دیا, بیچاری کی بینائی چلی گئی, گھر میں صفے ماتم بچھیے اور آپ کو بس قافلے میں چلو جی. وہ مبلغ ناراض نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ ہمدردی کی اور دعا دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پریشان حال اسلام بھی کہنے لگے ڈاکٹرز کہتے ہیں امریکہ لے جاؤ جب بھی علاج ممکن نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے بیچارہ رونے لگا, اس کی آواز بھرا گئی. مبلغ نے بڑی محبت سے پیٹھ تھپکتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہا بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے, مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. آپ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیجئے, اس دوران والدہ کے لیے بھی دعا مانگی, انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اس مبلغ کی دل جوئی بھری انفرادی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا وہ غمزدہ نوجوان سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں بھی انفرادی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. مدنی نام میں تو روزانہ 2 پر انفرادی کوشش کرنے کا ہمیں شیخ طریقت نے فرمایا ہے. کاش ہمیں اپنے گھر میں سفر کرتے ہوئے, اپنی دکان پر, اپنی مارکیٹ میں, اپنے آفس میں, اسکول میں, کالج میں, پڑھتے پڑھاتے ہیں, جہاں بھی نشست و برخاست ہے, سلام دعا ہے, محلے والے ہیں, رشتہ دار ہیں, سب میں روزانہ کم از کم 2 پر تو انفرادی کوشش کرنے کی سعادت حاصل ہو ہی جائے. کاش ہمت کیجئے, اس کا بھی ذہن بنائیے. بہرحال وہ غمزدہ نوجوان قافلے میں روانہ ہو گیا. دوران سفر اس نے والدہ کے لیے خوب دعا کی. جب گھر واپس آیا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مدنی قافلے کی برکت سے اس کی والدہ کی آنکھوں کا نور واپس آ چکا تھا. الحمدللہ علی احسانہ. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. ہو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو, پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو. تم قرضدار ہو یا کہ بیمار ہو, چاہو گر راحتیں قافلے میں چلو. گرچہ ہو گرمیاں یا کہ ہوں سردیاں, چاہے ہوں بارشیں قافلے میں چلو. ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو. دور ہوں آفتیں, دور ہوں آفتیں قافلے میں چلو. طیبہ کی جستجو, حج کی گر آرزو ہے, بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو. گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم, لینے یہ نعمتیں قافلے میں چلو. آنکھ بے نور ہے, دل بھی رنجور ہے, ختم ہو گردشیں قافلے میں چلو. اولیاء کرام ان کا فیضان عام, لوٹنے سب چلے قافلے میں چلو. اولیاء کا کرم تم پہ ہو لاجرم, مل کے سب چل پڑے قافلے میں چلو. ماں جو بیمار ہو, قرض کا بار ہو, رنج و غم مت کرے قافلے میں چلو. رب کے در پہ جھکیں التجائیں کریں, باب رحمت کھلے قافلے میں چلو. دل کی کالت دھلے, مرض عصیاں ٹلے, آؤ سب چل پڑے قافلے میں چلو. قرض ہوگا ادا, آ کے مانگو دعا, پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. دکھ کا درما ملے, آئیں گے دن بھلے, ختم ہو گردشیں قافلے میں چلو. غم کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے, دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو. ہو کبھی حافظہ, ٹھیک ہو حازمہ, کام سارے بنے قافلے میں چلو. علم حاصل کرو, جہل زائل کرو, پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو. کون دے گر بجلیاں یا چلے آندیاں, چاہے اولے پڑے قافلے میں چلو. 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دے ہی دے قافلے میں چلو. سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلے قافلے میں چلو. اے میرے بھائیو رٹ لگاتے رہو قافلے میں چلے قافلے میں چلو. فون پر بات ہو یا ملاقات ہو, سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو. دوست کے گھر میں ہو یا کہ دفتر میں ہو, سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو. درس دے یا سنے یا بیان آپ دیں, بعد اعلان کریں قافلے میں چلو. عاشقان رسول ان سے رحمت کے پھول, آؤ لینے چلے قافلے میں چلو. عاشقان رسول آئے لینے دعا, آؤ مل کر چلے قافلے میں چلو. عاشقان رسول آئے ہیں مرحبا, خیر خواہی کریں قافلے میں چلو. عاشقان رسول لائیں جب قافلہ, خیر خواہی کریں قافلے میں چلو. کھانا لے کر چلیں, ٹھنڈا شربت بھی لیں, خیر خواہی کریں قافلے میں چلو. ان پہ ہو رحمتیں قافلے کا سنیں, خیر خواہی کریں قافلے میں چلو. یا خدا بخش دے ان مسلمان کو جو خیر خواہی کریں قافلے میں چلو. یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی, یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو سگے عطار کی قافلے میں چلیں قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو جدول عطا فرمایا
عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں یکمشت کم از کم ایک مرتبہ 30 دن، ہر 30 دن میں کم از کم ایک مرتبہ 3 دن، اس کی نیت کیجئے اور ہاتھ اٹھا کر زور سے کہیے انشاءاللہ. اور یہ انتظار مت کیجئے کہ کوئی آپ کا نام لکھے، کوئی آپ کو ترغیب دلائے. آپ خود نام لکھنے والے بن جائیے، آپ خود ترغیب دلانے والے بن جائیے. مدنی قافلہ مکتب پر، مدنی تربیت گاہ پر خود جائیے، خود رابطہ کیجئے، خود ان کو جا کر اپنا نام پیش کیجئے. انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر علیہ سنت کا رسالہ منع کی لاش، جس میں غوث پاک کے حالات و کرامات، بچپن کے حالات و کرامات ہیں، جنات کا بادشاہ جس میں غوث پاک کی شان و شوکت کا بیان اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے کا جواز بھی ہے یا غوث کہنے کا ثبوت بھی ہے، سانپ نما جن جس میں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے مجاہدات، ریاضات، نفس کشی کے واقعات ہیں. یہ رسائل پڑھیے، اسے عام کیجئے، مدنی قافلوں میں ساتھ لیتے جائیے، اپنے محلے میں گھر 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 گھر، دکان 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 دکان، دفتر دفتر دفتر، دکان میں اس کا لنگر چلائیے. انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا. تو کم سے کم کچھ نہ کچھ طے کر لیجئے اپنے طور پر، 1011 یا 111 یا کم از کم 11 رسالے مکتبۃ المدینہ سے لے کر یہ مل جائیں تو ٹھیک، ورنہ جو بھی رسالے ملے غوث پاک کے سال ثواب کے لیے تقسیم کرنے کی نیت کر لیجئے. اس کے لیے بھی نیت کیجئے اور ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ. مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں یہ اپنے اپنے شہروں سے مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر کے وہاں سے یہ رسائل وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے. آئیے ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اور انٹرنیٹ کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. پریشانیوں، دشواریوں، تنگ دستیوں، اولاد کی نافرمانیوں سے نجات کا نسخہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، پریشانیاں ساری دور ہو جائیں گی. تو آئیے ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر رات پورا قرآن ختم کرتے تھے. اور آپ کا یہ معمول کتنے عرصے رہا؟ 15 سال. 15 سال تک میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ رات میں پورا قرآن پاک ختم فرماتے تھے. غوث پاک کے صدقے کاش ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے. اب بعض کے ذہن میں آئے گا ہم تو پڑھنا ہی نہیں جانتے، ہم کیا کریں؟ پڑھیں گے تو غلط پڑھا جائے گا، تو پھر تو ایسا نہ ہو کہ ثواب بھی نہ ملے اور الٹا گناہ سر پر آئے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں الحمدللہ کتنی اسلامی بہنیں اور کتنے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی برکت سے قرآن پاک کے حافظ بنے، قرآن پاک ناظرہ پڑھنا سیکھا ہے، درست مخارج کے ساتھ نماز سیکھی ہے، مدنی منع مدنی منیاں حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں. آپ بھی مت کیجیے، ابھی تک اگر قرآن پاک نہیں پڑھا تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں علاقے مشاورت کے نگران سے رابطہ کیجیے. مدرسۃ المدینہ بالغان 41 منٹ کے لیے ہوتا ہے، بغیر فیس کے پڑھایا جاتا ہے، سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں. آپ قرآن پاک اس میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیجیے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سال ثواب کے لیے اس کی بھی نیت کر لیجیے کہ جو اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھے ہوئے پڑھانے کی نیت کر لیں، جو نہیں پڑھے ہوئے پڑھنے کی نیت کر لیں. اس نیت سے ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اب میں آپ کو وہ بیان کے آخر میں سنتیں بتائی جاتی ہیں. مسکرانا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسکراتے دیکھا. مسکراتے رہتے تھے. میں نے کہا کہ آپ مسکراتے رہتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟
کیا ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسکراتے ہی دیکھا ہے. میں نے خلاصہ عرض کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبسم کرنے کی عادت تھی، آپ مسکراتے رہتے تھے. سبحان اللہ. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے رہتے تھے اور اس کی تسکین سے روتے ہوئے بھی ہنس پڑتے تھے. سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے کہ قہقہ لگانا سنت نہیں ہے، اس سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، آدمی اپنے گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا. تو قہقہ نہیں، مسکرانا یہ ہے کہ دانت ہونٹ پھیلیں، دانت ظاہر ہو مگر آواز پیدا نہ ہو. اس کا اگلا درجہ ہے ضحک، ہنسنا. یوں کہیے ہنسنا، یوں سمجھیے ہونٹ پھیلیں، دانت ظاہر ہو، آواز بھی پیدا ہو مگر آواز کسی تک نہ پہنچے، کسی اور تک نہ پہنچے. اور اس کا انتہائی درجہ ہے قہقہا، جو کہ شیطان کی طرف سے. مسکرانا وہ اللہ کی طرف سے اور قہقہا یہ شیطان کی طرف سے، یہ پسندیدہ نہیں. تو قہقہا لگانا سنت نہیں ہے. اور مسجد کے اندر تو ہنسنا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس کے کان بھی سن لیں، اس سے بھی قبر کے اندھیرے کا کہا گیا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں مسجد سے باہر ہنسنے میں حرج نہیں، مگر قہقہا تو مسجد میں بھی نہیں تو مسجد کے باہر بھی نہیں لگانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے. تو سنت کی نیت سے، ادائے سنت کی نیت سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.